ویلکم بیک ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کراچی شہر میں ہونے والے ایسے واقعات جو کہ مختلف سوشل ایشوز سے کنسرن رکھتے ہیں، سماجی مسائل ہوتے ہیں، اور بالخصوص کہیں محکمہ تعلیم کے جو معاملات ہوتے ہیں، صحت کے اور دیگر سماجی اور سیاسی، ان کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ لازمی بناتے ہیں۔ اس کا جو اثر ہے وہ براہ راست عوام پہ پڑتا ہے۔ آج بھی ایک بار پھر احتجاج ہوا، اساتذہ جو ہے وہ بڑی تعداد میں نکلے، کراچی پریس کلب آئے اور احتجاج کیا گیا ہے کہ ہمیں مستقل کیا جائے۔ اچھا، یہ پہلا احتجاج نہیں ہے ناظرین، اس سے قبل بھی متعدد بار احتجاج جو ہیں وہ ریکارڈ کروایا جاتا ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ آخر یہ معاملات کب رکیں گے، کس طرح ان چیزوں کو قابو کیا جائے گا، اور اس بار جو اساتذہ آئے ہیں وہ کون تھے، ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس پروگرام اس سیگمنٹ میں آج اس کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ سینئر رپورٹر ہیں وسیم صاحب، جو کہ ایجوکیشن کے اوپر محکمہ تعلیم کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ وسیم صاحب وقت نکالنے کے لیے۔ آپ تجزیہ آپ کا جاننا چاہیں گے، سندھ کے اندر کراچی پریس کلب جو ہے وہ اکثر و بیشتر یہ احتجاج دیکھتا ہے، وہاں کے صحافی دیکھتے ہیں کہ اساتذہ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف گامزن ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، واٹر کینن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کب تک یہ چلتا رہے گا، مسئلہ کیا ہے؟ محکمہ تعلیم کو لے کر بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو نتائج ہیں وہ چیزیں سامنے ہیں، سرکاری اسکولوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، کالجز کی حالت، تعلیم کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اوپر آج تھوڑی سی آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ یہ کون لوگ تھے پہلے یہ بتائیے گا، اور کیا مطالبات تھے؟ جی علی رضا، بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں تو آج جو پریس کلب کے باہر اساتذہ احتجاج کر رہے تھے، یہ وفاقی جو محکمہ تعلیم ہے اس کے تحت یہ اساتذہ جو ہے بھرتی ہوئے تھے، اور پھر 18 امینڈمنٹ یعنی کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو ڈیولیوشن ہوئی تھی اور صوبوں کو اختیارات ملے تھے، تو یہ صوبوں کے انڈر میں آ گئے تھے یہ اساتذہ بھی۔ یہ اساتذہ کہلاتے ہیں نیشنل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، یعنی کہ NCHD، اور بیسک ایجوکیشن کمیشن۔ یہ دو طرح کے جو ہے وہ اساتذہ تھے جن کو وفاقی محکمہ تعلیم نے بھرتی کیا تھا، اور یہ 26 سال سے جو ہے وہ اپنی درس و تدریس کا سلسلہ مختلف جو سندھ کے اضلاع ہیں وہاں پر انجام دے رہے تھے، لیکن 26 سالوں سے جو ہے وہ ان کو ریگولر نہیں کیا جا رہا۔ 26 سالوں سے 25,000 سے سید وسیم 26 سالوں سے ان کو مستقل نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل 26 سال ہو گئے ان کو اسی شش و پنج میں کہ یہ کہا جائے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی پوری نسل جو ہے وہ جس کو آگے گرو کرنا ہوتا ہے، جس کو اپنی نئی نسل کو پروان چڑھانا ہوتا ہے، یہ اساتذہ 26 سالوں تک اپنے مستقبل کا ہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ آیا یہ مستقل ہوں گے بھی نہیں ہوں گے، ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ پینشن ادا کی جائے گی نہیں کی جائے گی۔ اور اس ششوپنج میں جب کوئی استاد کسی اسکول کے اندر ٹیچنگ کے فرائض انجام دے گا تو آپ کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں کہ آپ کے نظر میں ہوگا کہ کس طریقے سے وہ کس بے دلی سے پڑھائے گا، اور جب وہ بے دلی سے پڑھائے گا تو کیسے وہ مستقبل کی معمار پیدا کر سکے گا۔ اچھا، اب سید وسیم صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے، دیکھیں ہر چند ماہ کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ ماہ کے بعد جی پھر احتجاج اور ہوتا ہے، جی کبھی وہ اساتذہ، کبھی سیکنڈری، کبھی اسکول، تو یہ آخر مسئلہ اس کی جڑ کیا ہے؟ کیا محکمہ تعلیم کے اندر فنڈز کی کمی آ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ آخر مسئلہ کیا ہے، کیوں اساتذہ کو احتجاج پر آنا پڑتا ہے؟ جی دیکھیں، دو اس کی وجوہات ہیں، اہم تین وجوہات۔ ایک تو وہ جو کہ سیاسی بھرتیاں ہیں، اور ان سیاسی بھرتیوں کو جب بیوروکریسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ محکمہ تعلیم کے جو سیکرٹری ہیں ان کی نظر میں یہ وفاقی محکمہ تعلیم کے اساتذہ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں کھلائیں گے یہ اساتذہ، تو یقینی طور پر ان کی جو مستقلی ہے اس میں جو ہے وہ ایک جو بیوروکریسی ہے وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتی ہے اس طریقے کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اساتذہ ہیں بڑی تعداد میں ان کو آج بھی ایک لالی پاپ دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بلیک اینڈ وائٹ پیپر کے اوپر اپنے مطالبات لکھ کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے مطالبات کو ریویو کیا جائے گا، اور ریویو کرنے کے بعد کوئی ان کے مستقبل کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ البتہ یہی ملازمین میں سے بڑی تعداد، جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ہر چند ماہ کے بعد جو ہے وہ اساتذہ کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پریس کلب کے باہر ہوتی ہے، احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں یہ جو سیاسی بھرتیاں ہیں، جیسے کہ پیر مظہر الحق جو کہ پیپلز پارٹی کے جو 2009-10 کے اندر 11-12 کے اندر جو وزیر رہے ہیں، ان کے دور میں بھی جو بھرتیاں ہوئی تھی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی
سوال اٹھتے ہیں کہ وہ سیاسی بھرتیاں تھیں، اس کے بعد اچھا وسیم صاحب، ہم یہ بھی مختلف جاننا وزراء جو چاہیں ہیں گے کہ بھرتیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو فنڈز کے مسائل ہوتے ہیں، مستقل نہ کرنے کے مسائل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یہ مطالبہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب ہماری سنی نہیں جا رہی، تو یہ فنڈز کے بھی مسائل ہوتے ہیں کچھ؟ جی بالکل، دیکھیں فنڈ کے مسائل محکمہ تعلیم کو بالکل درپیش ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ جو سب سے بڑی اہم ہے، اس میں جو ابھی گزشتہ 2 ادوار سے جو محکمہ تعلیم کے وزیر ہیں سردار شاہ، ان کی میں ایک مثبت ان کی بات یہ ہے کہ ان کے دور میں جو ہے وہ کافی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ خود بھی کافی ایکٹیو ہیں، مختلف اضلاع کا وزٹ کرتے ہیں، وہاں کے اساتذہ کے مسائل سنتے ہیں۔ لیکن جب سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے سندھ میں، اور 25,000 سے زائد اسکول جو ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، ان اسکولوں کے تباہ ہونے کے بعد جو محکمہ تعلیم کی فنڈ کی صورتحال ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ بجٹ جو ہے وہ ان اسکولوں پر لگایا جا رہا ہے کہ ان اسکولوں کی طریقے سے بہتر کیا جائے، جس میں سے لاکھوں کی تعداد میں بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہو گئے ہیں، آؤٹ آف اسکول ہو گئے ہیں، ان کو ایک انفراسٹرکچر دینے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اور فنڈ وہاں پر لگایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ غیر متوازن صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اساتذہ کی بھرتیوں کے حوالے سے ان کے جو بھرتی کے بعد جو ان کو انکریمنٹ ملتا ہے تنخواہوں میں، اس کے حوالے سے تمام تر صورتحال غیر متوازن ہوئی ہے۔ اچھا اور سید وسیم صاحب، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ابھی جنہوں نے آج احتجاج کیا ان کی تعداد کتنی ہیں، کتنے متاثرین ہیں اساتذہ، اس کے فیگرز آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں فیگرز تو جو ہے وہ ایک اندازن کے اندازن ان کی تعداد جو ہے وہ 4,500 کے قریب یہ اساتذہ ہیں، جو کہ سندھ بیسک ایجوکیشن جو کمیونٹی اسکولنگ ہے، اور جو سندھ ایجوکیشن کے ساتھ جو کمیونٹی اسکولنگ کے ساتھ جو دیگر اساتذہ جو کہ وفاقی حکومت کے تحت جو ہے وہ بھرتی ہوئے تھے، یہ تقریباً 3,500 سے 4,000 کے قریب لگ بھگ اساتذہ ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ ان کا جنین ہے۔ لیکن اس مسئلے میں جو ہے وہ جیسے اب کہ سوال آپ مختلف اچھا سید وسیم صاحب، اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں ہم اساتذہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا ایک آواز بنتی ہے ان کا، اور وہ آگے تک پہنچایا جاتا ہے، مگر دوسری جانب جو شہری ہیں، جو ایک سول سوسائٹی ہے، وہ یہ بھی ایک شکوہ کرتی ہے کہ ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جن کو ان کے سبجیکٹ جو وہ پڑھا رہے ہیں ان کو اس کی سپیلنگز تک نہیں آتی، اور وہ بھی بھرتی ہوئے میں ہیں۔ اب اس مسئلے کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا علی رضا، بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ تعداد جو ہے جن کو اپنی نام کی سپیلنگ لکھنا نہیں آتی اور جو اس طرح کی صورتحال ہے، بالکل 100% درست بات ہے۔ یہ تعداد بھی سینکڑوں میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، سینکڑوں اس میں اساتذہ ایسے ہیں جن کو اپنے نام کی سپیلنگ لکھنا نہیں آتی، اور ان کو جو ہے وہ میں نے جیسا کہ آپ کو اپنی گفتگو کے آغاز میں بتایا کہ بہت سی بھرتیاں پولیٹیکل بھرتیاں ہیں، اور پولیٹیکل بھرتیوں کی کیا صورتحال ہوتی ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے، اور آپ کی نظر میں جو ہے وہ پولیٹیکل بھرتیاں ہیں، ہماری اور آپ کی نظر میں ایسی ہی بات ہے کہ ان کو صرف جو ہے وہ اپنا ووٹ بینک مختلف سندھ کے دیہی مگر سید وسیم صاحب، اب یہ مضبوط کرنے کے نہج لیے آ گئی ہے کہ اب سوچنا پڑے گا نا کہ ملک و قوم کے مستقبل کے معماروں کے لیے کہ فیصلے تو اب لینے پڑیں گے نا، کہ آپ جو ہے وہ کس طرح کا محکمہ تعلیم بچوں کو دیتے ہیں، نوجوانوں کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے چیزیں ہوتی ہیں، مگر اب جب اتنا بڑا سوال آتا ہے کہ جی مستقبل کیا بنے گا نوجوانوں کو، کل کو وہ میرٹ کو فیس کر پائیں گے بھی یا نہیں کر پائیں گے اگر اس طرح کی صورتحال رہتی ہے، تو یہ بھی سوال مستقبل کے ہیں نا جو ابھی اٹھ رہے ہیں۔ بالکل علی رضا، لیکن میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ جو ابھی جن کو منتخب کیا گیا ہے وزیر تعلیم کا عہدہ جن کو دیا گیا ہے سردار شاہ، یہ ایک انتہائی کمپیٹنٹ وزیر جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں۔ ماضی میں ان کے کچھ اختلافات بھی ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ، لیکن اس اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی قابلیت کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے وزیر تعلیم جو ہے وہ لگایا گیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ سب سے اہم فیصلہ جو سندھ بشمول کراچی کے طلبہ کے لیے کیا ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ کی بھرتی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا، اور اساتذہ کی بھرتیاں جو ہے وہ آئی بی اے سے ٹیسٹ پاس کر کے کی جا رہی ہیں۔ اچھا، بائیو میٹرک کے بھی معاملات کتنے حد تک اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں بائیو میٹرک اساتذہ کی، کہ بھائی جان یہ اب اساتذہ آئیں اور پڑھائیں بچوں کو؟
जी बिल्कुल, देखें बायोमेट्रिक की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, बायोमेट्रिक के निज़ाम को जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो फ़ाल करने की कोशिश की गई है। दूर दराज के अज़ला में बिलख़ुसूस इसके ऊपर ज़्यादा वर्किंग की जा रही है, क्योंकि दूर दराज के अज़ला तक जो असातिज़ा को मॉनिटर करने वाले इदारे हैं, उनकी रसाई जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर मुश्किल होती है। तो वहाँ पर बायोमेट्रिक के निज़ाम को फ़ाल किया जा रहा है, और बायोमेट्रिक का निज़ाम काफ़ी हद तक जो है वो उधर फ़ाल भी किया गया है, और वहाँ से बाकायदा रोज़ाना की बुनियाद पर जो ताल्लुका एजुकेशन ऑफिसर है वो रिपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन सवाल हमारा वहीं आकर जो है वो अटकता है कि जब तक असातिज़ा की भर्तियां मेरिट पर टेस्ट पास किए गए असातिज़ा को इंटरव्यू के अमल से गुजरे हुए उस्ताद को नहीं लगाया जाएगा, ना महकमा तालीम की कारकर्दगी बेहतर हो सकेगी, और ना ही जो सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं वहां से जो असातिज़ा है ना वो बेहतर अंदाज में पढ़ा सकेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल असातिज़ा कहलाएंगे। और जब तक इस तरीके की भर्तियां रहेंगी, ये जो मुस्तकबिल के मेहमान हैं बिल्कुल पैदा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सैयद वसीम साहब का। हम तज्ज़िया जो है वो ले रहे थे महकमा तालीम और बिलखुसूस जो असातिज़ा की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है। बहुत शुक्रिया सैयद वसीम, आपने तफसीली जो अपना तज्ज़िया दिया। नाज़रीन, बात यह है कि कब तक ये एहतजाज चलते रहेंगे। दुनिया भर में असातिज़ा के साथ इस तरह एहतजाज नहीं करने पड़ते उनको अपने जायज़ हुकूक के लिए। और साथ साथ ये भी सवाल उठाया हमने नाज़रीन के जनाब असातिज़ा भी वो असातिज़ा होने चाहिए, वो भी उस मिराज पर पूरे उतरने चाहिए कि वो मुस्तकबिल के मेहमानों को वो तालीम दे सकें, फ़राहम कर सकें जिसका वो हकदार हैं। और सरकारी सतह पर इसकी जो एक अच्छी बात जो सैयद वसीम फरमा रहे थे कि जनाब जो वज़ीर तालीम है सरदार शाह, वो इसके ऊपर बड़ा एक रोल प्ले कर रहे हैं कि कोई भी भर्ती ऐसी ना हो कि वो असातिज़ा की फहरिस्त में आएँ जो कि असातिज़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसके ऊपर हम बात कर रहे थे नाज़रीन। हमने जराइम की दुनिया और तालीम की के हवाले से जो है ख़बरें आप तक पहुँचाई। अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।